محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے۔ امت کی بیٹیوں کو اسلام کے کچھ احکام سے ڈرا کر، پیار کا، محبت کا، عشق کا جاسا دے کر اسلام سے ان کو ہٹا کر دوسرے مذہبوں میں لے جانے کا۔ کوئی دن، کوئی اخبار اس بات سے خالی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ خبر شائع نہ ہوئی ہو کہ فلانے علاقے کے اندر مسلم بیٹی نے فلانے غیر ایمان والے کے ساتھ نکاح کیا۔ روزانہ ایک نئی کئی ہماری مسلم بہنیں، مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری مسلم بہنیں، وہ ہماری مسلم بیٹیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کی حق تلفی کی ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق کو مارا ہے۔ یہ انہیں بتایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اور آپ کے واسطے سے امت کی بیٹیوں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی ماؤں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ذرا آپ زمانے جاہلیت اور اسلام کے ظہور کے بعد عورتوں کی کیا حیثیت ہے، زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کا کیا مقام تھا، اسلام کے ظہور کے بعد اسلام نے عورتوں کی اور بیٹیوں کے کیا حقوق دیے، موازنہ کیجئے، مقابلہ کیجئے، پتہ چلے گا حق تلفی اسلام نے کی ہے یا دوسرے مذاہب نے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، دنیا کا چپا چھپا، دنیا کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے بچیوں کو زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا اور تدابیر کی جاتی تھی کہ کس طریقے سے اس بچی کو ٹھکانے لگایا جائے۔ قرآن نے اس کو سورہ نحل آیت نمبر 58 پارہ نمبر 14 میں بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا، مارے غم کے اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس بری خوشخبری کی وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ ایمسکوہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، تدبیریں کرتا ہے کہ کیا اسی ذلت کے ساتھ، یعنی بیٹی میرے گھر میں رہے اور میں بھی اس کے ساتھ زندگی گزاروں، اس ذلت کے ساتھ زندہ رہوں، یا اس بیٹی کو ٹھکانے لگا دوں، ام یدسہ فی التراب، مٹی میں اسے دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، قرآن کہہ رہا ہے دیکھو کتنا برا فیصلہ کرنے کو جا رہے ہیں۔
یہ زمانے جاہلیت سے پہلے بچیوں کا حال تھا۔ صعصع بن ناجیہ بعد میں صحابی رسول بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری 2 اونٹنیاں غائب ہو گئی، گم ہو گئی۔ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ریگستان کی طرف اپنی اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا۔ جنگل میں ایک جگہ روشنی نظر آئی، وہاں جا کر دیکھا تو ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، جھونپڑی بنی ہوئی ہے جس میں سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی کہ آپ کو بچی پیدا ہوئی ہے۔ فوراً اس بڑے میاں نے کہا میں اسے زندہ دفن کر دوں گا یا اسے قتل کر دوں گا۔ صعصع بن ناجیہ اس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ہی دن سے سلیم الطبع تھے۔ اللہ نے ان کی فطرت کے اندر اسلام لکھ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس بڑے میاں سے وہ 2 گم شدہ اونٹنیاں جو ان کو ملی ہوئی تھی اور جس اونٹ پر سوار ہو کر میں آیا تھا وہ تینوں ان کو دے دی اور کہا یہ بیٹی میرے حوالے کر دو۔ صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ظہور تک 300 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 360 بیٹیوں کو اس طریقے سے 2 گامپن اونٹنیاں اور ایک اونٹ سواری کے قابل کے مقابلے میں نے بچایا۔ یہ تو تھا زمانہ جاہلیت میں بچوں کے ساتھ سلوک، جس کو آج کوئی دیکھتا نہیں ہے۔